and our respectable poets, and our gentle presence, our equal to age, dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar, was-salatu was-salamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج رجب کے چاند، مکی سردار مدنی تاجدار، ہم گنہگاروں کے خریدار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شہزادہ غوث اعظم پیر طریقت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ شاہ سید فرقان میاں قبلہ کا محبت نامہ بذریعہ ٹیلیفون کانوں سے ٹکرایا. میں آپ کے دیار محبت شاہی جامع پیلی بھیل شریف آیا. ماشاءاللہ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں ملک و ملت کی چیدہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ اظہار احمد برکاتی صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب اعظم تحسینی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ان کے علاوہ بھی دیگر لوگ ہیں. میں پہلی بار یہاں آیا، سبوں کو بائنے نہیں جانتا، بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کی تصویر آفتاب کروں. کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب. ایک ماحول بنائیے، کچھ دیر گفتگو ہو جائے انشاءاللہ. آج کی رات تو حضرت نے بتایا بڑی جو ہے فضیلت اور رحمت والی رات ہے. آج کے رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے. آج کے رات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ رات ایک ذریعہ ہے. اور شعبان و شہری حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. جس مہینے کو سرکار فرما دیں میرا مہینہ ہے، اس کے عظمت اور شان کا کیا ٹھکانہ ہے نا. لہت کے بولیے سبحان اللہ. ایک شعر سنیں آپ. یہ علماء اہل سنت ٹھاٹے مارتا ہوا یہ تاریخی مجمع اس جلسے کے دھمک پورے ہندوستان میں ہے.
جب میں نے بتایا کہ میں پیلی بھیت شریف جا رہا ہوں شاہی جامع مسجد، اچھا تو بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے ہندوستان کے چند پروگراموں میں، اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ تو یہ چمک رمک دھمک آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ چمن میں پھول جو، بولیے گا تب تو، چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا۔ ایک آدمی ذرا نعرہ لگاؤ ذرا گرمی پیدا ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے حسن کا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں بھی کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو وہ لوگ بہت پوتر مانتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے، کچھ لوگ تو پوری رات جوا کھیلتے ہیں، کچھ لوگ پوری رات شراب پیتے ہیں، لیکن ایک رات ہماری ہے ماشاءاللہ، ہم سب اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک شعر میں پڑھنے جا رہا، میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھائی خاموش نہیں رہیں گے۔ چاند تارے رات میں کیوں نکلتے ہیں؟ جب میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے کہا کہ روح الامین بتا دو چاند تارے رات ہی میں کیوں نکلتے ہیں، دن میں کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ سماعت کریں کہ یہ چاند تارے بول دو سارے، یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، کیا مدینہ رات میں، مدینہ رات میں کیسا دکھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ذرا سبحان اللہ بے شک۔ مدینہ رات میں، مدینہ رات میں، مدینہ رات میں، مدینہ رات میں، ارے بول دو شب برات میں، مدینہ رات میں، مدینہ رات میں۔ اور حضرات ایک شعر سن لیجئے، ہم لوگ ماشاءاللہ بریلی شریف کے ماننے والے ہیں کہ بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے، لیکن بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے، لیکن رضا کے نام کا، رضا کے نام کا سکہ دکھائی دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن اویس قرنی، نعرے تکبیر، حافظ رحمت خان شاہی جامع مسجد، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ رضا کے نام کا۔ اور ایک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام کہ درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے، درود پڑھتے ہوئے نیند جس
کو آ جائے اسی کو خواب میں طیبہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اسی کو خواب میں، اسی کو خواب میں، اسی کو خواب میں، اور گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں، گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں ہمارے اویس کا جلسہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ماشاءاللہ، واہ سب دیوانے حضور تاج الشریعہ کی، سبحان اللہ۔ کہ گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں ہمارے اویس کا جلسہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں اویس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اور تاج الشریعہ کا نعرہ لگا تو ایک شعر سن لیجئے کہ فلک بھی جلوے اختر کو دیکھ کر بولا، فلک بھی جلوے اختر کو دیکھ کر بولا، کیا بولا؟ یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کس فلک بھی جلوے اختر کو دیکھ کر بولا، کیا بولا؟ یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، یہ کس کا چاند، یہ کس کا چاند سا۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جو ہمارے سردار ہیں۔ وہ کون ہے؟ کہ یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا، یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا۔ جو 6 مہینے کا بچہ دکھائی دیتا، جو 6 مہینے کا۔ آج کی دنیا جشن اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، پوری زندگی ان کی دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی ہے، گیان و وگیان کی دنیا ہے، حکمت اور سائنس کی دنیا ہے۔ پرتیوگتا کے سنسار میں علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے کہ اگر سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں، آج اسلام پہ کمنٹ کیا جاتا ہے، سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا۔ واحد بس میں نے اتنا تو پیر نے دیکھا،
फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे बंद पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि हमारे उलमा कह रहे हैं शब बारात में जमा होने वालों, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड अ कंपटीशन दैट शुड बी स्टडीड डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। आज जो है कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए है। और ये बात जब होगी जब कॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों सुनो, आज जो हमारी ये हालत है वो कुरान से दूर होने की वजह से इतने लोग जमा हो गए हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। एक कंकर फेंक कर मौज तो पैदा करो, फिर तो तहरीकें मचल उठेंगी सारी झील में, फिर तो तहरीकें मचल उठेंगी सारी झील में। आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम इसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुक्र है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान साफ़े हयात है, कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, ठोकते हैं, कमेंट करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, वो दो तरह के लोग हैं। या तो वो जाहिल हैं और अपनी जिहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। सुन, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चीन हो, चाइना हो, ब्राजील हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा सीने में बसाया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रिफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। जिसको पढ़कर लोग बेटर पे जा रहे हैं, आसमान पे जा रहे हैं, मरीख पे जा रहे हैं, जमीन को खोद कर सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, अमरक निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, वो कुरान पाक है। तभी तो हमारे उलमा दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार में पढ़ो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते शबे बरात, हजरते उवैसे क़रनी, डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर। ये रात है, आज की रात है, तिलावत की रात है।
قرآن پڑھنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. الحمدللہ اللہ کے بولے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے جو کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے شب برات میں جمع ہونے والوں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف، تصدیق، سپورٹ صرف سید صاحب نہیں کر رہے ہیں، علامہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے عالم صاحب نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اعظم بھائی نہیں کر رہے ہیں، کمیٹی والے نہیں کر رہے ہیں، روح الامین نہیں کر رہا. یہ وہ کتاب ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی تعریف کرتے نظر. کافروں کے یونیورسٹی کے دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتا ہے. ہم لوگ صرف قرآن پاک کو تیجا چالیسوں میں پڑھتے ہیں. واللہ یہ کتاب موت نہیں، کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی ہے. آج یہی سبق لے کے جائیں شب برات میں انشاءاللہ آپ چمکیں گے. یہ دیکھیں آپ، دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کو دیکھیں، اس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی. in America is the biggest university in the world. top 3 high education. امریکہ کے پرانے ویلی یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ. 209 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے بوسٹن شہر امریکہ میں. آپ کو معلوم ہے اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن ورسز پوسٹڈ ایٹ US ہارورڈ یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، نارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اس کے دروازے پہ لکھا ہے if you get the knowledge of the world please recite the Quran. اگر دنیا کے علوم سارے سبجیکٹ پر حاوی ہونا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو پڑھو، دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہو جاؤ. برات میں جمع ہونے والوں اس سبق کو یاد رکھو. انشاءاللہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے. تاریخ ڈاکٹر ہے. ہم لوگ اب دیکھیے رمضان شریف آنے والا ہے، 2-4 خط پڑھ لیتے ہیں، معنی پہ غور نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر مورس بکائی گزرے ہیں عیسائی، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ایک آیت کو جب پڑھے وہ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ایک ہی آیت پڑھے اور ان کا ایمان بھڑک اٹھا، وہ جاگ ایمان لے آئے اور کتاب لکھ دیے اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. جو لوگ قرآن پہ کمنٹ کرتے ہیں یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، لڑائی جھگڑے کی کتاب ہے، ان کو وہ بتا رہے ہیں اے دنیا والوں سنو. When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, وہ کہتے ہیں کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, علم فلکیات from Quran, علم حیاتیات from Quran, علم جینیات from Quran, علم الجنین from Quran, علم البحر from Quran, mathematician from Quran, medicine from Quran, mathematics from Quran, علم الحساب from Quran. خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان بے شک، سبحان اللہ. اب آئیے ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں. جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں شب برات میں جمع ہونے والوں، آخر اسلام میں کیا چیز ہے کہ جو لوگ رسول پاک کو نہیں دیکھے وہ بھی ان پہ مرتے ہیں.
دیکھیں آپ قرآن میں کیا کشش ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے القرآن The Ultimate Miracle. لکھنے والے ڈاکٹر شیخ دیدار wrote a book القرآن The Ultimate Miracle. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975. 1975 میں امریکہ کی کچھ سائنٹسٹوں نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر بنایا اور اتنا بھیانک کمپیوٹر ہے کہ آپ کو کچھ جانچنا ہو اس میں ڈال دو 1 سیکنڈ میں 8 کروڑ اینگل سے آپریشن کر کے دے گا. 1 سیکنڈ میں 80 ملین آپریشن 80 ملین آپریشن 1 سیکنڈ. اب آئیے جو لوگ قرآن پہ بکواس کرتے ہیں ان کو قرآن پاک کے کمپیوٹر کے سارے انفارمیشن کو کنسیڈ کر کے سپر کمپیوٹر کے چیپ میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا قرآن was loaded in the computer and a question answer if human want to write a book like Quran can the write کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح کتاب لکھنا چاہے سکتے ہیں. اتنا سننا تھا کمپیوٹر ہلنے لگا. ارے لہا کے بولو If human want to write a book like Quran can the write کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح بک لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں. Answer was given by the computer. The supercomputer replied. یہاں سے لے کے وہاں تک استقبال کرے گا اس سینٹنس کا. Answer was given by the computer. The supercomputer replied. کمپیوٹر نے جواب دیا You cannot write like the Quran. Even in 63 I tell you yes. کوئی impossible 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 to create even Quran. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت شب برات عظمت قرآن نعرے تکبیر نعرے رسالت. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر تحقیق ہو رہی ہے وہ قرآن ہے اور قرآن سب سے زیادہ کسی کو بلند کر رہا ہے تو جو قرآن سے لگے ہوئے انہیں بلند کر رہا. سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر روح الامین قادری ہیں صرف ہندوستان میں نہیں سنے جاتے ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں سنے جاتے ہیں. امریکہ لندن میں بھی سنے جاتے ہیں. اے مسلمانوں اس لیے ہمارا قرآن زندہ ہے ہمارا اسلام زندہ ہے اور قرآن کو لانے والے ہمارے نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ کے بولیے لیجئے کون سنبھال رہے اس کو لاکھ کے بولے. ارے بولو بھائی If human want to write a book like Quran can write کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح بک لکھنا چاہے لانا چاہے لا سکتے ہیں. Answer was given by the computer. You cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years کوئی impossible to create even Quran. دنیا کے سارے لوگ 5000 سال بھی بیٹھ کر جی توڑ جان توڑ کوشش کرے تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے محال ہے محال ہے. حیرت کی بات ہے کہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے قرآن پاک 1400 سال پہلے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ 10 سورتوں کا جواب لاؤ ایک ہی سورت کا جواب لے آؤ. کیا ضرورت تھی مشرکین مکہ کو رسول سے جنگیں کرنے کی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے اس کا کام ہو جاتا لیکن نہیں. مشرک کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے. آج امریکہ برطانیہ اسرائیل بھی جانتا ہے فلسطین غزہ پہ بمباریاں کرنا بلڈوزر چلانا آسان ہے مگر قرآن کا جواب محال ہے محال ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت. قرآن کا
कल भी मौजज़ा था। बोलो 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 बोलो, कुरान कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी आजिज़ है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज है। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम है। कल भी लाखों मुफ्ती थे, आज भी लाखों मुफ्ती हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सुभान अल्लाह बेशक। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरे से निकलकर साहिब अनवार। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी, कोई बताएगा? दुनिया में 3 किताबें थी और 100 सहीफे हमारे उलमा बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। अब मुझे बताओ। तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया। जो निज़ाम कायनात से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर अलैहिमुस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। ऐ शबे बरात के जलसे में आने वालों, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया। आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। जनाब इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब जकरिया आखिरी नबी नहीं है, हजरत यहिया आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ऐ मुसलमानों, कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इशाया तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, गज़्दुल गज़लाल तख्तियों पे, मथा तख्तियों पे, बरक़स तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे, एक्सोडस तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, नंबर्स तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। या ओस जश्न उवैसे कर ली, जश्न उवैसे कर ली। फैजान हाफिज रहमत खां औलिया इकराम। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। ये तख्ती है, तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, कुछ ना हो तो चबाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो नक्श है उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे मिटाओगे।
हूँ, कितने लोग खड़े होकर नारे लगाते हैं, दुनिया में आपकी गूंज जाए। सुनो मुसलमानों, सुनो, पूरी दुनिया में आपकी गूंज जाए। कितने लोग हैं हाथों को उठा के मैं आपसे कह रहा हूँ, उनकी किताबें जो हैं और ये जो कुरान पाक दिलों में नक्शे हैं, उसे कैसे बिठाओगे? अब सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, बसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, होमो की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, सोक्रातो की सारी किताबें, बोक्रात की सारी किताबें, लेलन की सारी किताबें, स्टालिस की सारी किताबें, गोरबा की सारी किताबें, जेनिस्कस की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें जमा कर, जमा कर, जमा कर, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो, एंड कॉल देम, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदास आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, तसबीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकुक आ, इस्तिस्ना आ, अहबाब आ, आदिकरण आ, गुरुकरण आ, दशमकरण आ, लून आ, सीचे आ, लीचे आ, पीछे आ, पीछे आ, जेनिसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, नंबर्स आ, मता आ, रक्स आ, मार्क्स आ, जॉन आ, कोई किताब नहीं आएगी। छोटे से मदरसे में जा, बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान शाहजी, फैज़ान शेर सुन्नत, फैज़ान हाफिज़ रहमत खान, जश्न उवैसे करनी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। ऐ कुरान आ, हमसे मुकाबला कौन करता है? ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अब तैयार रहना, जहां पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है। क्या बात? हमारी किताब हमारे नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हाफ़िज़ रहमत खान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारा कुरान। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। भारत का मुसलमान, भारत का मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह सलामत रखे भाईजान को। माशाअल्लाह, लाहक के बोलो भैया, अरे लाहक के बोले। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और सुनिए आप, आज हम पर लोग करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं कि ये क्या है, क्या है। मैं सुनो, तकाबुल अदियान के दौरान मैं जैनियों की कम्युनिटी में गया, मैं ईसाइयों की कम्युनिटी में गया, मैं पारसियों की कम्युनिटीज मुंबई में गया और आगे बढ़े बिरादराने वतन में गया। मैंने उनकी
के बच्चों और लड़कों से पूछा कि क्या तुम्हें वेदास के कुछ सेंटेंस याद है, लड़कों सुनाओ। उसने कहा नो 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 नो। और जब जैनियों में गया सतना में, मैंने कहा तुम्हें आंगा का कुछ याद है, आंगा उपांगा मेवला का, कहा नो 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 नो। और जब मैं बुद्धिस्टों में गया मैंने कहा धम्मपद सतापद में कुछ याद है, कहा नो 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 नो। और जब मैं सिखों में गया, कहा आदिकरण गुरु करण में कुछ याद है लड़कों, कहा नो 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 नो। लेकिन जब मैं रजा चौक पहुंचा, हुसैन चौक पहुंचा, उवैस चौक पहुंचा, करनी चौक पहुंचा, 15-20 लड़के खड़े थे। नाम पूछा अब्दुल्ला, नाम पूछा मोहम्मद असलम, नाम पूछा इस्लाम, नाम पूछा मोहम्मद अहमद, नाम पूछा मोहम्मद रजा, नाम पूछा मोहम्मद उवैस, नाम पूछा ये नाम पूछा गुलाम खाजा। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें कुरान मुंह में गुटका पान लिए हुआ है, सुनना। मैंने कहा लड़के लो, न तुम्हारे बाल सही है न कपड़े सही है, अजीब गरीब डिजाइन के लगते हो, क्या तुम्हें कुरान याद है? मौलाना अरे कैसी बात करते हो, हमारे लिबास गलत होए, हमारा चेहरा ठीक नहीं है, हम दाढ़ी नहीं रखे हैं, मुंह पान में गुटका है, ये अलग बात है। लेकिन जहां तक कुरान सुनाने की बात है, दिल में रखने की बात है, तो हमें कुरान याद है। गुटके को थूका, पान को थूका, कुल्ला किया, एक बच्चे ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक ने शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद, एक ने शुरू किया इन्ना अतैनाकल कौसर, एक ने शुरू किया लिइलाफि कुरैश, एक ने शुरू किया अलम तरा कैफ। मैं समझ गया कि जब हमारे बेउसूल बच्चे ऐसे हैं तो मेहमाने रसूल कैसे होंगे, जब उनकी गला भर देते हैं शहने ज़माने की झोली, मुहताज के आलम है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अल्लाह के बोलिए। आज शब बारात के इस प्रोग्राम में आए हैं, आज अहद करके जाए, हम कुरान पाक को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसको समझेंगे। द कुरान दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। इसमें क्या क्या है, ये कानून की किताब है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दुनिया में हाफिजों की अहमियत को समझे। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes an informer, the writer of informer book is a man. डॉक्टर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, ऑरेटर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Sikh, I challenge to father of Jainis। मैं उनके धर्म गुरुओं से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर हैं? वो कहेंगे no no no, we do not have a complete book in our chest। नहीं नहीं, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। आप किसी भी मदरसे में चले जाओ, देखोगे 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल मोहतमिम है पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मजहब को लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग टारगेट करते हैं यानी बुराई करते हैं, हमला करते हैं, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो भी इस्लाम है।
सबसे ज्यादा 73% spread Islam in the world. Islam is number 1. The plain truth इस रिसाले में लिखा हुआ है 1935 से लेकर 85 तक सबसे ज्यादा दुनिया में कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। सबसे ज्यादा बुराई इसी कर रहे हैं, अब फैल भी इस्लाम ही रहा है। तुम जितना दबाओगे उतना ही, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम को पौधा है, काटो तो क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हरा कैसे हो रहा है ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। एक आदमी था जर्मन, डार्विन का मानने वाला, जो अल्लाह को नहीं मानता है, एथिस्ट है। वो अपने नफ्स को मानता है। वो बोलता है अरे हम शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, हमको जो करना करेंगे, हम ये सब क्यों रोकें अपने आप को, कुछ नहीं होता ये सब, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसको बोलते एथिस्ट। ये एथिस्ट था, कुरान का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। अल्लाह का करम हुआ, मुसलमान। A man accepted Islam in Germany. और उनका नाम क्या है देख लीजिए, उनका नाम है anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam in Germany. और जब ये कुरान का मुबल्लिग बना तो लोगों को कुरान से जोड़ने लगा, तबलीग करने लगा। लोगों को पता चला जर्मनी में बहुत सारे मुस्लिम गए, बोले अरे हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, तुम इस्लाम कैसे कबूल किए, तुम तो एक नंबर के दुश्मन थे। तो उसने कहा he answered it occurred to my mind, मेरे जहन में एक बात आई। उसने जवाब दिया, कौन सी बात आई? कहा ये बात आई क्या कि ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं, इंजीले मुकद्दस से बहुत करीब है। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजीले मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब ईसाइयत से बहुत। Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible. यहूदियों का दावा है कि हम बाइबल से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम, हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और बाइबल से बहुत ज्यादा करीब है। और कि हम मोहब्बत करते हैं इस्लाम से ज्यादा। अरे लहक के बोलो, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और कुरान से सबसे ज्यादा करीब है। उसने कहा हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, हु इज राइट, इसमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि अपने दावे में कौन सही है, मुसलमान सही है, ईसाई सही है या क्रिश्चियन सही है। किताब से, इंजील से कौन करीब है? वो करीब है, यहूदी करीब है कि मुसलमान कुरान से? के लिए एक इंजील को लिया और एक कातिब को, ये इंजीले मुकद्दस है, ईसाइयों की किताब जो अभी मौजूद है तहरीफ शुदा, इसे इंजीले मुकद्दस कहते हैं। ये देख सकते हैं, इंजीले मुकद्दस ईसाइयों की यही है। अभी तहरीफ शुदा जो है दुनिया में जो भी है वो ये है, और जो नाजिल हुई उसका तो पता ही नहीं है, तहरीफ शुदा है ये देखें आप। इंजील, वो एक इंजील लिया और एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब ही नहीं। उसने कहा एक काम करोगे? बोला क्या? कहा इसमें कुछ डुप्लीकेट बनाओगे? कहा मैं, मुसलमान लोग तो कहते हैं पहले से डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट हाँ करना क्या है? कहा इसमें 27 किताबें हैं, मता है, मरकस है, लोका है, यूहन्ना है, रसूलों के अमाल है, रूमियों के नाम है, कुरुंथियों है, गिलतियों है, इफ्सियों है, फिलिपियों है, और आगे चले तो याकूब के खत हैं, पतरस के खत हैं, थिलस है, फिलेमोन है, इब्रानी है, यूहन्ना का दूसरा खत, तीसरा खत, चौथा खत, यहोवा का खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा लेके 27। कहा एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील और बना। कहा कैसे? कहा जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, और जो मरकस में उसको मता में, और जो लोका में उसको यूहन्ना में, और यूहन्ना को उठा के लोका में कर दो। लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा के रखना ताकि वक्त पे सही कर सके। हाँ भाई
بھیا تیار ہو گیا. ڈپلیکیٹ انجیل کتنا دو گے؟ 1000 امریکن ڈالر، انڈین 1 لاکھ، لگ بھگ 1 لاکھ. اور جب کتاب 1 مہینے میں قریب ہوئی، جشن اویس کرنی میں آنے والوں سنو، اس کتاب کو لے گیا کس کے پاس؟ علماء کی اہمیت کو جانے، قراء حفاظ کرام کی اہمیت کو. اس ڈپلیکیٹ انجیل کو لے گیا پادری کے پاس. کہا سر I have written Injil, I have come to give you gift. یہ میں لکھا ہوں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. He was very happy. وہ بہت خوش ہوا. کہا پڑھ کے بتائیے گا. This is my address. یہ میرا پتہ ہے. وہ اپنے گھر یا اپنے گھر. اب یہ جا کر کے اپنے گھر میں سویا نہیں ڈر سے. کیوں؟ ارے پادری ابھی چرچ جائے گا اور جیسے انجیل کو کھولے گا بولے گا ارے یہ کیا؟ جو متا میں ہے اس کو مرقس میں، مرقس کو متا میں، لوکا کو یوحنا میں، یوحنا کو لوکا میں، اعمال کو ادھر، یعقوب کو رومیوں میں، قرنتھیوں کو ادھر، گلتیوں افسیوں. وہ تو آ کے میری ٹھکائی کرے گا. مگر وہ کہتا ہے دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینہ گزر گیا، مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. دین آئی انڈرسٹوڈ، میں سمجھ گیا کہ انجیل کی حفاظت بالکل نہیں ہے. اگر حفاظت ہوتی تو اس کو اس پہ غلطی کا پتہ چل جاتا. اس کے بعد اور گیا کاتب کے پاس. کہا اس میں بھی کچھ کرو گے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا سنو، اس میں جو باتیں جینیسس میں ہیں اس کو لیوٹیکس میں کرو، اور جو لیوٹیکس میں ہے اس کو جینیسس میں کرو. جو دریا نیل میں ہے اس کو کوہ طور پہ کرو، اور جو کوہ طور میں ہے اس کو دریا نیل میں کر دو. جو مکاشفہ میں ہے اس کو اخبار میں کرو، اور جو اخبار میں ہے اس کو مکاشفہ میں کرو. لٹل بٹ. اور یاد رکھنا $1000. 1 مہینے میں کتاب پہلے سے ڈپلیکیٹ ہے، ڈپلیکیٹ پہ ڈپلیکیٹ. جب کتاب کمپلیٹ ہوئی تو یہودیوں کے عالم کو بولتے ربائی. کتاب کو لے گیا ربائی کے پاس. I have written Bible, I have come to give you gift. He was very happy. بہت خوش ہوا. پڑھ کے بتائیے گا. This is my address. یہ میرا پتہ ہے. ربائی اپنے گھر یا اپنے گھر سونے نہ ڈر رہا. ابھی وہ چرچ جائے گا، جا کے کھولے گا، دیکھے گا جینیسس کو لیوٹیکس، لیوٹیکس کو جینیسس میں، رومیوں کو ادھر، اور جو باتیں کوہ طور پہ اس کو دریا نیل، دریا نیل کو کوہ طور پہ. وہ تو آ کے میری ٹھکائی کرے گا. مگر وہ کہتا ہے دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینہ گزر گیا، مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. دین آئی انڈرسٹوڈ، میں سمجھ گیا کہ بائبل کی حفاظت بالکل نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک کو لیا. قرآن پاک کو لیا. مچل جاؤ حقانیت قرآن پہ. قرآن پاک کو لیا. کاتب کے پاس کہا اس میں بھی کچھ کرو گے؟ تو کاتب نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولو، پوچھو 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 پوچھو. کاتب نے کہا walk away, I do not do anything. چل بے، ہم کو محلے میں رہنا ہے. walk away, I do not do anything. چل بے. وہ ہڑبڑا گیا. متا میں انکار نہیں، مرقس میں انکار نہیں، لوکا میں نہیں، یوحنا میں نہیں، بائبل میں نہیں، خروج میں نہیں، پیدائش میں نہیں، برنباس میں نہیں. اور قرآن میں کہتا چل بے، ہم کو محلے میں رہنا. کس کے ڈر سے؟ وہ اللہ کو تو جانتے ہی نہیں تھا. حافظ جی کے ڈر سے. حافظ جی کے ڈر سے. چل بے، ہم کو محلے میں رہنا ہے. کہ اس نے کہا تم نے بولا $1000 ہمارا تمہارا کانٹریکٹ معاہدہ ہے، کرو. کہا نہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے. کہا اچھا ایک کام کرو، تم صرف you just write plain letter. تم صرف پلین آیتیں لکھ دو. پھر کیا اس نے آیتیں آیتوں سے ملا کر بس وہ صرف آیتیں لکھ دیا. کتاب کمپلیٹ ہوئی. کچھ نہیں کیا. وہ نالائق بہت بڑا لائبریرین رہ چکا تھا 10 سال. اس نے کہا کیا؟ قرآن پاک کو لے کے گیا لائبریری میں، ایک قرآن نکالا جس میں زبر زیر اعراب کے ساتھ. وہ نکال کے رکھا. الیاذ باللہ. قرآن کو کھولا یہ والا، اور اس میں دیکھا زیر ہے، اس میں زبر کر دیا. اس میں دیکھا پیش ہے، اس میں جزم کر دیا. اس میں دیکھا شد ہے، اس میں مت کیا. زبر زیر میں کرنے کے بعد وہ کتاب کو لے کے گیا حافظ جی کے پاس، قرآن کے پاس، حافظ قرآن کے پاس. اب یہاں سے جلسے کو اڑائیے. حافظ جی I have written قرآن مقدس. Oh, you have written. Yeah, I have come to give you gift. یہ آپ کو گفٹ دینے آیا ہوں.
He was very happy. حافظ جی بہت خوش ہوئے. کہا پڑھ کے بتائیے گا حافظ جی. حافظ جو قرآن کو چھونے سینے سے لگائے سر پہ رکھے. This is my address. حافظ جی یہ میرا ایڈریس ہے. حافظ جی اپنے گھر گیا. اب وہ بیٹا اپنے گھر جا کے آرام سے سو رہا. سوچا جرمنی میں 70% 68% کرسچن ہے, وہ نہیں آئے. یہودی بھی طاقتور ہے, وہ نہیں آئے. تو یہ 2-3% والے کیا, یہ 2-3% والے کیا آئیں گے اس کو معلوم نہیں ہے. کربلا میں بھی 72 ہی تھے. اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں میاں پورے ہندوستان میں ہمارا جھنڈا ہے, ہم اتنے کروڑ ہیں. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں تمہارا جھنڈا ہے تو اس جھنڈے میں ہمارا نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن اویس قرنی عظمت شب برات عظمت قرآن نعرے تکبیر نعرے رسالت. آنے والا کوئی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. تو ہم ہی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں سب لوگ زندہ. لا کے بولو بولا جب وہ 70% والے نہیں آئے تو یہ 2-3% والے کیا آئیں گے. وہ بیٹا آرتھر آگنر آرام سے 16 نمبر پہ اے سی چلا کے سو رہا تھا. 16 نمبر. لیکن وہ کہتا ہے even 3 days had no pass. جلسے کو اٹھائیے, اس کو برسوں تک یاد رکھیے. حضور سید صاحب الحمدللہ مجھے 4 سال سے یاد کر رہے تھے. میری کم نصیبی بد نصیبی تھی, میں پہنچ نہیں پایا. اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے, ورنہ میں خود ان کو فون کروں گا کہ آپ کو بلائیے نا, بلائیے لا کے بولو. بولے جب 70% والے نہیں آئے, علامہ اظہار بغدادی صاحب کو ملا, جب 70 والے نہیں آئے تو 3-4% والے کیا آئیں گے. آرام سے سو رہا تھا اے سی چلا کے. مگر وہ کہتا ہے even 3 days had no passed. ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹا رہا. ارے بولو, یعنی بیل بجا رہا تھا, بیل کھٹکھٹا رہا تھا. وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور کہتا ہے when I come, جب میں باہر آیا ایسا میں نے دیکھا حافظ جی was in serious mood. حافظ جی سیریس موڈ میں ہے. اب بولے کہاں سے لکھوایا رہی ہے؟ بولا کاتب سے. کاتب اندھا ہے کیا؟ کاتب سو کے لکھ رہا, وہ سو کے لکھتا ہے. سو کے نہیں لکھا تو یہ کیا ہے؟ بولا ہے کیا؟ ارے نالائق, ارے یہاں زیر ہے, ارے یہاں پہ زبر ہے, یہاں پیش ہے. ارے اتنی ہی آواز بولو یہاں سے وہاں تک. یہاں پہ زیر ہے, یہاں زبر ہے, یہاں پہ شد ہے, یہاں مد ہے, یہاں وقف لازم ہے, یہاں وقف مطلق ہے, یہاں وقف جائز ہے, یہاں وقف مرخص ہے, یہاں وقف مجوز ہے, یہاں پہ سجدہ ہے, یہاں پہ وقفہ ہے, یہاں پہ سجدہ ہے, یہاں پہ وقف جبریل ہے, یہاں وقف منزل ہے, یہاں پہ مد متصل ہے, یہاں پہ مد منفصل ہے, یہاں مدنیہ ہے, یہاں مدنیہ ہے, یہاں وقف غفران ہے. جتنی غلطیاں اس نے کتابت میں کی تھی حافظ جی نے سب کو کاٹ کر الگ کر دیا. حقانیت قرآن کو دیکھ کر وہ دہریا اور کہنے لگا کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف, قرآن پاک. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن فیضان قرآن رفعت قرآن نعرے تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لا کے بولو.
दुनिया की सारी किताबें एक तरफ कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, कुरान पाक में नहीं। ये देखकर उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखें आप, आज इस्लाम पे एतराज किया जाता है, इस्लाम पे लोग एतराज करते हैं और क्या कहते हैं, सुने आप, हक के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं और कहते हैं हमारी माँ बहनों को लोग बहका रहे हैं। क्या हुआ? आज हम इर्तिदाद का देख रहे हैं, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि वो फला फला थी, उधर चली गई, उसका वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आज मीडिया हमारी माँ बहनों के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस जो हैं, हमारे उलमा जो हैं और हमारे जो कौम के जो हुजूर नौजवान हैं, ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं इस्लाम और औरत में, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं? माशाअल्लाह, पर्दा हजरत फातिमा की सुन्नत, ला के बोलो हजरत आयशा की सुन्नत, सुभान अल्लाह, जनाबे शहरबानों की, हजरत शहरबानों की सुन्नत है, और हजरत राबिया बसरिया, जितने भी हमारे उम्महातुल मोमिनीन हैं और जितने भी हैं सहाबियात हैं, सबकी सुन्नत है। लोग पर्दे पे एतराज करते हैं कि आप लोग औरतों से पर्दा क्यों करवाते हैं? मौलाना साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई, चांद पे। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग औरतों से पर्दा करवा रहे हैं। मैंने कहा सुनो, सुनाऊं? मैंने कहा सुनो, दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम पर्दा करवा रहे हैं। मैंने कहा सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का ओढ़ के जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का ओढ़ के जा रहे हैं, अब पूरी टीम बुर्का ओढ़ के, पूरी टीम बुर्के में है। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, हमारी बहनें झाड़ू लगा के कर रही हैं। सुभान अल्लाह, बेशक जाना एक तरह, मेरी फातिमा बहन का हर झाड़ू लगाना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि आंटी क्यों करती है, उनका लिबास अलग क्यों है, लिबास अलग क्यों है, क्यों? मैंने कहा सुनो, लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, तुमने देखा नहीं औरतों को भी एक लिबास है, लिबास है, मनसब को याद दिलाना है। कहा कैसे? मैंने कहा तुमने देखा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, नॉर्मल पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, आगे बढ़े तो वायुसेना वालों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, और आगे बढ़ो डॉक्टर का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, पीटी का अलग, अलग। क्योंकि लिबास डिग्निटी है, लिबास वक़ार है, लिबास में अजमत है, लिबास अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। तो औरतों का भी एक ये अजाब नहीं है, ये एक लिबास है। इसका मकसद है मनसब को याद दिलाना, क्योंकि हमारी तहजीब बताती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक या मज़ारात औलिया अल्लाह हो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। वैसे कर्मी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के जलसे में आने वालों, क्या आपने किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ? बोलो ना, किसी नाविल को देखा है जुज़दान में लिपटा हुआ? इब्ने सफ़ी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, लहू के दो रंग, गार्ड साहब, एक द टाइगर,
کسی ناول کو دیکھا ہے جو جزدان میں لپٹا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ ناول ہوتے ہی اسی لیے کہ ادھر ادھر پڑے رہے۔ قرآن اسی لیے ہے کہ عظمتوں سے سینے سے لگے رہے۔ دنیا عورتوں کو ناول بنانا چاہتی ہے، ہمارا نبی کتاب حیات بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتابیں حیات بناتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام does not respect of women، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ میں نے کہا سنو، but I say after coming my prophet women vote right پر میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا ہے۔ تم بولو گے کیسے؟ میں کہوں گا اسے before the birth of prophet Muhammad in Arab people used to bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set for the example for others to follow. حضور نہیں آئے تھے، عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جیسے وہ پیدا ہوتی تھی۔ نبی آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا والوں، میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے۔ پیغمبر کے قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آج ٹی وی پر ثانیہ سونیا شبانہ بولتی ہے بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ۔ حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو، پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں۔ میں نے کہا عورتوں کو ایک طرف رکھو، بیٹیوں کو دیکھو، کہا دکھاؤ۔ میں نے کہا سنو، یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ صحابہ کا جھرمٹ ہے۔ پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، او میرے ماننے والوں سنو، میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا، ایک یتیم غریب بچی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے اور اس کی پرورش کرے۔ صدیق اعظم نے چاہا ہم لے لیں، فاروق اعظم نے چاہا ہم لے لیں، عثمان غنی نے چاہا ہم لے لیں، شیر خدا نے چاہا ہم لے لیں، جناب طلحہ نے چاہا ہم لے لیں، زبیر نے چاہا ہم لے لیں، بلال نے چاہا ہم لے لیں۔ سب کے ہاتھ پیغمبر کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچے ہمیں دے دی جائے۔ لیکن حضور پاک محفل میں دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے فرماتے ہیں سنیے اس بچی کو لے لیجئے۔ انہوں نے خوشی خوشی لیا، آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں۔ بہتا ہوا آنسوؤں کا دھارا نبی نے دیکھا، نبی نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا تو بیٹی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے؟ قربان جا مسلمانوں، صحابی رسول مجل کر عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے، جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا، زمین میں گاڑ رہا تھا، پیدا ہوتے ہی گلا دبا رہا تھا، آج غیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے، آج غیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے۔ اے مصطفیٰ آپ نے ذہن کو بدل دیا ہے، فطرت کو بدل دیا ہے، حیوان کو انسان بنا دیا ہے، سوسائٹی کو بدل دیا ہے، سماج کو بدل دیا ہے۔ تو مصطفیٰ نہیں آئے تھے، کائنات عالم میں ظلم تھا، نبی آ گئے، روشنی آ گئی، بیٹے نبی آ گئے، روشنی آ گئی۔ تو دیکھے تو بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا، مکے والوں نے عورتوں کے مقام کو پہچانا۔ بیٹیاں ماری جا رہی تھی، اب مسکرا رہی ہے، کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے۔ یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مگر اب دست شفقت ہے، کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے۔ بیواؤں کو لوگ ابھاگت کہہ رہے تھے، حضور آگے سہاگن بن رہی ہے، کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے۔ تو دوستو سنو، تم بھی کہو مجھے بھی کہنے دو کہ اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ 15 اگست کو اگر لوگوں کے جسم آزاد ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف کے شادی کے وقت جسم ہی نہیں واللہ روحیں آزاد ہوئی ہیں، آتمائیں آزاد ہوئی ہیں مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔
کرام میں آپ آئے ہیں دنیا اسلام کو مٹانے کے چلے بہت تیزی کے ساتھ جو مذہب آگے پھیل رہا ہے اس کا نام اسلام ہے. اب آج کی رات کیا ہے؟ ماشاءاللہ بولیے عبادت کی رات ہے. ابھی جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی جتنے دھارمک ورشپ ہیں وہ میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے لانا بھول گیا میں. جتنے دھارمک ورشپ ہیں اس میں سب کو جمع کیا گیا اس میں نماز کو بھی. سب سے زیادہ جس کو پسند کیا گیا وہ نماز تھی. سائنٹسٹوں نے کہا کہ نماز وہ چیز ہے جس میں 280 بیماریوں کا علاج ہے اور صرف سجدے میں 80 بیماریوں کا علاج ہے. اور سنیں میڈیکل سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ میں روزانہ 60,000 تھاٹس آتے ہیں. جیسے آپ موبائل کھولتے ہیں کہ ہم ذرا دیکھیں قرآن سنیں ساتھ میں کچھ اور بھی کھل جاتا ہے. ہم سوچتے کچھ اور ہے آتا کچھ اور ہے. ہر انسان کے دماغ میں 60,000 تھاٹس آتے ہیں جس میں 30% کام کے ہیں 70 بغیر کام کے ہیں. یہ روزانہ آ رہے ہیں. جائے کہاں؟ اب وہ جائے گا نہیں تو ہیڈ سر میں درد ٹینشن پرابلم وغیرہ سب اس میں ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نماز جہاں روحانی ترقی کا باعث ہے, جہاں نماز مومنوں کی معراج ہے, جہاں نماز تمام انبیاء کی سنت ہے, وہی صحت مند زندگی کا راز بھی نماز ہی میں چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم, زمین کے اندر اللہ نے گریویٹیشنل پاور دیا, کھینچنے کی صلاحیت. اب ہم سجدے میں گئے, جتنے ہمارے ٹینشن ہے, بیماریاں ہیں, اینزائٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کو زمین کھینچتی ہے. یہ میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے. لیکن جیسے ہم لوگ سجدے میں گئے کچا پکا 3 مرتبہ بولتے ہیں اب پھٹ سے رہو پریشان. 2,000 روپے ڈاکٹروں کو جاؤ ایمس جاؤ, پٹنہ جاؤ, دلی بمبئی جاؤ علاج کرو. ارے مؤذن تو پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم, نماز دین سے بہتر ہے. ہم جیسے سجدے میں گئے زمین کھینچتی ہے ہماری بیماریوں مگر ہم اٹھا دیتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں نا یہ ہمارے سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی گھر میں سنت نوافل پڑھتے تھے اور سجدے میں جب حضور ہوتے تھے تو میں 60 آیتیں تلاوت کرتا. ہے ہماری زندگی کا کوئی ایسا سجدہ کہ ہم سجدے میں جائیں کوئی 60 آیتیں پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ایک سجدہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ کا ضرور کریں انشاءاللہ. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی برکت سے آپ کے تمام امراض کو ٹھیک کرے. اللہ کے بولیے. اور ایک تھوڑا ملنا چاہتا ہوں. آج ہمارا نوجوانوں جمع ہوئے ہو, ایک کوشچن, جسٹ اے کوشچن, وائی مسلم مین پروہیبٹڈ فرام ویئرنگ گولڈ اینڈ سلور. اسلام میں مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. سنن ابن ماجہ کتاب اللباس باب لبس الحریر والذهب للنساء, اس حدیث نمبر میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا پہنا, اور اس طرح ہاتھ کو اٹھا کر آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتما من الذهب وحمل قطعة من الحرير قال هذا حرام على ذكور امتي وحلال على نسائها. حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں, عورتوں کے لیے جائز ہے. استثناء ساتھ سونے کا پانی, استثناء سعد بن استثناء عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما سمح له النبی ان يلبس الحرير لانه كان مريضا بحساسيه من كل نوع من القمار. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو چھوڑ کر, کیونکہ انہیں ہر طرح کے کپڑوں سے الرجی تھی, تو رسول پاک نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی. تبھی تو تاج الشریعہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہے پاک کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو ترا کر دے یہ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی سنو نوجوانوں حضور نے فرمایا اے نوجوان کیا تو پسند کرے گا کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے اس نے کہا اسے اتار کر پھینک دو اس نے اتار کر پھینک دیا اسے کہتے ہیں اطاعت بعد میں صحابی آئے کہا اٹھا لو گھر میں عورتوں کو دے دے رہا اس نے کہا رسول اللہ نے پھینکنے کو کہا خدا کی قسم میں نے اٹھایا آج ہمارا نوجوان نوجوانی نہیں شادی کرتے ہیں 10 تولہ 20 تولہ 5 تولہ انگوٹھی گھڑی سونا سب مانگتے ہیں اور اس کے فخر کہتے ہیں النکاح نصف ایمان شادی آدھا ایمان ہے اور اس میں یہ خرافات کرنا یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل فتویٰ ہے according to Islamic teaching it is forbidden to men SNS anywhere kind of metallic jewelry it is forbidden such extent affect the period if any period performs wearing such prohibited jewelry it remains کیا کیا پہن رہا ہے سونا اور ریشم کے ساتھ ساتھ کوئی کڑا پہن سن لو جمع ہوئے ہو ویسے کرنے کے غلام ہو یہ لڑکا لوگ پہن رہا نام کہاں ہے عبداللہ عبد الرحمن یہ پہنے ہوا ہے اور کچھ لوگ 10 دن کے لیے بمبئی جائے گا کچھ کمائے نہ کمائے یہ ضرور پہن گا یہ سب پہن رہے ہیں اور کچھ لوگ ذرا سا کما لیتے ہیں تو سونے کے چین پہنتے ہیں آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ہاتھ میں یہ بریسلٹ پہنتے ہیں کچھ لوگ کی جب منگنی ہوتی ہے تو انگوٹھی پہنتے ہیں اور ایسے سب کو دکھاتا ہے اور کچھ لوگ لوہے کی پہنتے ہیں ساری چیزیں اگر آپ پہنے ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز نہیں ہے جب تک اتار نہ دیں it means واجب repeat it again اور جتنے دنوں تک پڑھے ہو اس کو پہن کے 10 دن کی نماز پڑھے ہو تو اتار کر 10 دن کی نماز اعادہ کر لوٹاؤ یہ نہیں کہ پہن کے لوٹاؤ پھر لوٹاؤ اور یہ انگوٹھی جو میں پہنا ہوں 4.5 ماشے والی سے کم اگر یہ کوئی 2 پہن لے تو وہ بھی گیا کیوں اسی لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے only one ring allowed for men allowed for men in 3 conditions ring must be silver وہ چاندی ہو جو must ہے جمنے اور اس میں نگ یہ یعنی کوئی پتھر ہو پتھر اس لیے نہ ہو کہ ہمیں فائدہ پہنچائے بزنس چلنے لگے ہوائی جہاز میں اڑنے لگے میں اس لیے نہیں محض خوبصورتی یہ ہمارا عقیدہ نہیں weight for silver less than 4.36 grams 4.5 اگر کوئی ہو ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی آگے ہے پیچھے 15-20 لڑکا لوگ اس کو دوڑا رہا ہم نے کہا کون ہے کہا بہت بڑا بابا ہے بہت دور پہنچے ہوئے ہم نے کہا کیسے کہا دیکھے نہیں یہاں انگوٹھی یہاں پتھر میں نے کہا یہاں پتھر پہنا تو بابا ہو گیا ابھی ہم تو جبل پور میں رہتے ہیں پتھروں کے شہر تو مجھ سے بڑا بابا کون کوئی پہاڑ پہ رہے تو بابا ہو جائے گا بابا وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرے گا ہے نا اب دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں جو پہنتے ہیں وہ سب اتار آج کی رات کسی گناہوں سے توبہ کریں ندامت کے وقت کہنا ہے
माफी मांगे। और आगे देखें आप, दुनिया के डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में सोना रेशम पहनना क्यों हराम है, क्योंकि गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात الذهب لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائم أي فقدان الذات. کہ آؤ دیکھیں سائنٹسٹوں نے اس سے پردہ اٹھایا اور کہا مرد سونا پہنتا ہے تو سونے کے ذرات انگوٹھی کے ذریعہ اس کے پسینے کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر جا کر نسیان، بھولنے کی بیماری، اگریسیو، میموری کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا روح الامین عورتیں تو خوب سونا پہنتی ہیں 10 تولہ 20 تولہ، تو ان کو بیماری نہیں ہوتی ہے، ان کی میموری کمزور نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا سنو انتبہو یا ایھا الاحباء انتبہو ان المرأة، علماء کی توجہ، ان المرأة فی کل شہر یأتیها الحیض فتخرج کلما دخل الى حاجب، ہر عورت MC نامی بیماری سے گزرتی ہے، تو سونے کے ذرات جو پسینے کے ذریعے اندر جاتے ہیں نا وہ MC کے ذریعے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے مگر ایک دن اسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھیلائے ہوئے گیسوئے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے بڑھ رہی ہے۔ اب میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں، انشاءاللہ مجھے ابھی جانا، بہت دور جانا ہے۔ بس ایک آخری چیز، the gospel of John, that when the priest came to the water and put the leg over the water, he began to walk. علامہ ذکر اللہ صاحب آرام کر رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ انجیل متی میں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے، اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے، ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے۔ ارے ادھر دیکھیے نا، آپ کا ہیرو ادھر ہے، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے، اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے چلے، ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا ارے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy call to Almighty Allah and put the leg over the water he began to walk۔ یہ بہت آسان ہے، اللہ کا نام لو، زمین سے پاؤں اٹھا پانی پہ رکھو، چلنا شروع کرو، اور سنو چلنے میں آزاد ہو، چاہے دائیں سے چلو، بائیں سے یا پیچھے سے، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے۔ ان لوگوں نے کہا روایت تو بہت آسان ہے، سنو اللہ کا نام لیا، زمین سے پاؤں اٹھا، it is very easy call to Almighty Allah and put the leg over the water and begin to walk۔ چلنے لگے، جناب عیسیٰ آگے، غلام پیچھے، چلے جا رہے۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹل کو شیطان نے بہکایا، کرسٹل تو دریا پار کر گیا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کر چلے پانی پہ، تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں، تیرا پاؤں ہے کہاں، ذرا دیکھ تو رے بے وقوف۔ بس اتنا سوچنا تھا، نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، گڑاب سے پانی کے اندر۔ تو دوستو حضور سید صاحب، ہمارے علامہ صاحب، یہ تمام علماء آپ سے کہہ رہے ہیں شب برات میں، اے مسلمانوں آپ چلنے میں آزاد ہو، تجارت کے لائن سے چلو، ملازمت کے لائن سے چلو، اسکول کے لائن سے چلو، ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو، چلنے میں آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے، اسوہ رسول سے ہٹنے نہ پائے، حضرت ویسے کرنی سے ہٹنے نہ پائے، امام حسین سے ہٹنے نہ پائے، غوث پاک سے ہٹنے نہ پائے، خواجہ ہند الولی سے ہٹنے نہ پائے، اعلیٰ حضرت سے ہٹنے نہ پائے، حضرت حافظ رحمت سے ہٹنے نہ پائے، صدر الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے، تاج الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے، حضور سید صاحب سے ہٹنے نہ پائے، سادات کرام سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اس پہ کامیاب، یہ میرا ہم لوگوں کا جمع ہونا کامیاب، ورنہ اگر
میں مسلمان ہو جائے کیلنڈر رسید پاسپورٹ شادی کارڈ ڈیبٹ کارڈ آدھار کارڈ آیوشمان کارڈ واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان اور ان کے لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا ابراہیم صحیبہ دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئے گی اور اسلام کی سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا Let look at Dr. Matt all gospel is tap to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Hazrat Uwais Qarni. Oh Allah, you visited onto my words, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامین